اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اشاعت سے نہیں ہو رہا ہے سورہ مبارکہ وزارت محدثہ کی شان میں نازل ہوا جو صبح قیامت تک رہنے والی ہے. یعنی جب اس دین کے مٹانے کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، کفار مکہ کے سارے منصوبے فیل ہو گئے اس دین کو مٹانے کے، تو انہوں نے ایک طعنہ دیا پیغمبر کو کہ کردار پیغمبر کے ساتھ ختم ہو گیا. دشمنی کردار پیغمبر سے تھی، سیرت پیغمبر سے تھی، اور سیرت پیغمبر کے بعد ختم ہو جائے گی. جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے پیغمبر کے، تو وہ اما کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد پیغمبر جیسے سیرت صرف پیغمبر کی نسل میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں. اس لیے پیغمبر کو طعنہ دیا. اور جب اللہ نے زہرا سلام اللہ علیہ کی بشارت دی اور وہ آپ دنیا میں تشریف لائیں، تو سارا عالم عرب خاموش ہو گیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس پر اور طعنے بڑھ جاتے. کہتے ہیں محمد تمہارے یہاں تو ایسی ولادت ہوئی ہے جسے ہم ننگوار سمجھتے ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ہمیں زندہ درگور کر دیتے. تمہارے اللہ نے تمہیں یہی عطا کیا ہے. یعنی اللہ نے، تمہارے اللہ نے، تمہارے خدا نے تم کو یہ دیا ہے جو ہمیں مانگے مل جائے تو ہم زندہ درگور کر دیتے. یعنی طعنے بڑھ جانے چاہیے. لیکن کفاران مکہ عظمت زہرا کے قائل تھے اور کچھ ایسے الہی معجزات رونما ہوئے تھے آپ کی ولادت کے بعد کہ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ کوئی معمولی شخصیت دنیا میں نہیں آئی ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ معمولی شخصیت نہیں آئی ہے. اسی لیے تمام کفاران مکہ نے فاطمہ زہرا کی ولادت کے بعد پیغمبر کو طعنہ دینا بند کر دیا. جبکہ ہونا تو چاہیے تھا اور طعنے بڑھ جانے چاہیے کہ کیا لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون پیغمبر کی دین کی محافظ ہے. مذاق اڑانا چاہیے پیغمبر کا. تمہارے خدا نے کیسا مذاق تمہارے ساتھ کیا ہے. یہ ایک لڑکی تھی، لیکن وہ سب چاہے جیسے لیکن ان کو اچھائیاں بھی سمجھ رہے تھے. تاریخ دیکھ چکے تھے، تاریخ انبیاء میں، بنی اسرائیل میں جب ایک خاتون نے لڑکے کی بشارت مانگی تھی، اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے لڑکے کی بشارت ہو تاکہ میں خانہ خدا میں نذر کروں، تو اللہ نے یہاں مریم کو پیدا کیا. جب ساری بنی اسرائیل انتظار کر رہا تھا نجات کے لیے کہ کوئی اب آنے والا ہے اللہ کا نمائندہ، ایسا نمائندہ جو صبح قیامت تک نجات دینے والا، عیسائیت کو آنے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جہاں مریم دنیا میں آئی بنی اسرائیل میں. آدمی سجدہ ہوگا، حیران ہوا کیا ہے. ان کی والدہ خود
یہی جہاں پہ مریم کی والدہ میں اور جہاں پہ خدیجہ میں فرق ہے. جہاں پہ مریم کی والدہ کہتی ہے کہ تو لڑکی ہے، لڑکے کی طرح کہاں ہو سکتی؟ قرآن میں جملے لکھے کیا لڑکے میں لڑکا مانگا تھا، پروردگار تو نے لڑکی دے دی. اس کے بعد جو ہے اللہ کہتا یہ دنیا نہیں، یہ لڑکی ایسی نہیں ہے. دنیا نے دیکھا جہاں پہ مریم آج بھی مقدس ہے، یعنی تمام اپنے زمانے کی عورتوں کی پاکیزہ عورتیں، مقدس عورتوں کی سردار قرار دی جاتی ہے. ایسی لڑکی آپ تصور کریں جن کی عصمت کی گواہی کے لیے ایک نبی خدا کو خیر خاری میں بولنا پڑتا ہے. یعنی آج بھی دنیا حیرت کرتی ہے کہ آخر کیا بچہ گفتگو کر بنی اسرائیل کے سارے منصوبے کو فیل کر دیا. اور اسی لیے اللہ نے اب دیکھیے مریم اتنی مقدسہ پاکیزہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو ان کی طہارت کی دلالت کے لیے آج بھی زندہ رکھا. کیا کہیں بے شک، واہ واہ. یعنی مریم اتنی مقدس ہیں کہ آج بھی ان کا یہ اللہ نے جو سب سے پہلا مجھ سے نہ پوچھو یہ بیٹا کس کا، بیٹے سے سوال کرو. گہواری تو اشارہ کیا، بیٹا بولا. آج بھی اللہ نے کہا اگر تمہیں مریم کی طہارت میں شک ہو تو عیسیٰ موجود رکھا ہے، عیسیٰ گواہی دیں گے، موت دیں گے نبی. اسی طرح فاطمہ کا بھی ایک بیٹا اللہ نے زندہ رکھا ہے عظمت زہرا کی بشارت کے لیے. اللہ اکبر. اور جب آئیں گے تو دنیا دیکھے گی کس کا بیٹا کس کے پیچھے، کیا کہیں، واہ واہ واہ. کس کا بیٹا کس کے پیچھے. اپنے زمانے کے سردار تھی اور فاطمہ تمام عورتوں کی سردار، بے شک، اول سے آخر تک. اب دنیا دیکھے گی، اب یہیں سے طے ہو جائے گا کس کے بیٹے کی عظمت زیادہ ہے. آپ امامت کے نہ قائل ہو لیکن فاطمہ کی عظمت کے تو قائل ہو گے. آپ یہ نہ مانیں کہ امام افضل ہوتا ہے یہ نبی افضل ہوتا ہے، لیکن معلوم ہے فاطمہ کا بیٹا جو بھی ہو افضل ہوتا ہے نبی سے. بے شک. اللہم صلی اللہ محمد اولو العزم پیغمبر سے فاطمہ کا بیٹا افضل ہے. یہ حدیث میں آپ کی روایت موجود ہے، انکار نہیں ہے. جب عیسیٰ آئیں گے تو فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آپ سمجھیں یہ مریم کا تقدس ہے، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تقدس. اللہم صلی اللہ محمد یعنی اولو العزم پیغمبر ان کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. ایسا مرتبہ، اللہ اکبر، ایسی عظمت. یہ کون ہے؟ کوثر کا سلسلہ ہے، اللہ نے دیا ہے. جہاں میں عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ جب عیسیٰ کو دیا تو کہا میرا روح ہے، میری روح ہے، میری قدرت ہے. روح اللہ قرار پائے. لیکن اللہ نے روح نہیں کہا میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا میں نے دیا ہے. جناب عیسیٰ کو جب دینا ہوا تو ایک فرشتے کے ذریعے سے بھیجا. جناب عیسیٰ عطا دی اللہ نے دیا مریم کو تو ایک فرشتے کے ذریعے سے دلایا. لیکن جب فاطمہ زہرا کی بات آئی تو کہا آتا ہی نا، ہم نے دیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے. اے پیغمبر آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا لینے کے لیے. جب مریم کو عیسیٰ دے گئے تو ایک فرشتے کے ذریعے آیا ملک. پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. یعنی اللہ نے زہرا کے لیے کہا ہم عطا کریں گے، تمہیں خود آنا پڑے گا میراج میں، تمہیں خود آنا پڑے گا. یہ عالم ہے. اللہ اکبر. یہ عظمت زہرا ہے. اب آپ تصور کریں کہ یہ فضائل بے شمار ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم نے دیا ہے. جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے نذیر بن جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسے قرآن کا کوئی مثل نہیں ہے ایسے کوثر کا کوئی مثل نہیں ہے، اور دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ لفظوں میں دیکھیے، غور کریں کتنے فضائل ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جینا نگرانی، یہ مبالغہ آرائی نہیں اللہ کر رہا، حقیقت ہے. یہ ہماری عقل مبالغے میں آ جاتی ہے، کیونکہ حقیقت ہم درک نہیں کر سکتے، اس لیے مبالغہ لگتا ہے ہم کو، کیونکہ ہماری عقل، ہمارا معیار کیا ہے. اللہ اکبر.
عظمت زہرا اتنی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے دیا. اللہ اکبر. اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اور اس فرش ازا کی عظمت کس کی نسبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ تصور کریں جس کی فرش ازا کی اتنی عظمت ہے. جب پیغمبر کو اسے سنائی تھی تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا, بابا میرے لال کا ماتم کون کرے گا, یہ بتائیے. یعنی آپ تصور کریں کہ جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کیسے دیتی ہیں, مرتبہ کیسے بڑھاتی ہیں. یعنی یہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ دینے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ملا کیا ہے. دینے والا سمجھ ہی نہیں پاتا, اتنی بڑی نعمت اتنی آسانی سے دے دیتا اللہ. انسان تصور نہیں کر سکتا, شکر سے عاجز ہو جاتا ہے. فرش ازا جو ہے تو فاطمہ نے کہا تھا بابا یہ بتائیے جب آپ ہوں گے نہ علی مرتضیٰ ہوں گے, نہ ہم ہوں گے, نہ حسن ہوں گے, تو میرے لال کی فرش ازا کون دیتا ہے. اس سے نیچے کی فاطمہ زہرا بات ہی نہیں کر رہی. فرش ازا یا تو اللہ کے رسول, کیونکہ حسین نے جو کام کیا ہے وہ الہی کام کیا ہے, تو ان کے فرش ازا کے لیے کوئی الہی نمائندہ ہونا چاہیے. آپ ہوں یا علی ہوں یا حسن ہو یا ہم. اللہ اکبر. یہ فرش ازا میں بیٹھنے کی اتنی عظمت ہے. اسی لیے جب فرش ازا ملتی ہے تو فاطمہ زہرا خود تشریف لاتی ہیں, اور جب فاطمہ زہرا جہاں آتی ہیں تو امام وقت پہ تعظیم لازم ہو جاتی ہے. امام وقت کی تعظیم لازم ہے, ہماری طرح تھوڑی ہے. امام جانتے فاطمہ زہرا کیا ہے. ہمارے لیے امام سر چشمہ ہدایت ہیں, اور امام کے لیے سر چشمہ ہدایت فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. تصور کریں کیوں کتنی عظمتیں. ایسی بافضیلت خاتون کو نوحہ کون سا پڑھنا پڑتا ہے. صحبت علیہ مصائب لونہا, صحبت علیہ میں سے لیا. بابا وہ مصیبتیں مجھ پر پڑیں, اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر. اتنے مصائب فاطمہ زہرا کے, کیسے مصائب ہیں. کیونکہ فاطمہ جہاں جہاں مرکز فضائل ہیں وہی مرکز مصائب بھی ہیں. یعنی اگر پیغمبر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو فاطمہ زہرا پریشان ہو جاتی ہیں. علی پہ کوئی مصائب آتے ہیں تو زہرا سلام اللہ علیہ پریشان ہے. حسن پہ کوئی مصیبت ہے تو فاطمہ زہرا پریشان ہے. حسین پہ کوئی مصیبت ہے تو گویا فاطمہ زہرا کو مصیبت آ رہی ہے. فاطمہ آج بھی تڑپتی ہے. ایسا کربلا میں اذیتیں دی گئی ہیں حسین کو کہ انسان سن سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. آپ تصور کریں کہ دنیا جب بہت کوشش کرتی ہے, بہت محنت کرتی ہے, تو کیا بنتی, مومن بن جاتی, متقی بن جاتی ہے. لیکن حسین نے ایسے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی کہ شبیہ رسول بنا دیا تھا. ہم سب کا کمال کیا ہے, اگر سیرت رسول کی ہلکی سی جھلک آ جائے تو ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے. اور حسین اور ام لیلا نے اس طرح اپنے بچے کو پالا تھا کہ رسول کی شبیہ بنا دیا تھا. ایسا با کمال بیٹا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا. حسین کو کیسے اپنے نانا سے محبت تھی کہ اپنے بیٹے کو نانا کی طرح بنا دیا. اللہ اکبر. جب علی اکبر اجازت کے لیے آتے ہیں تو مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین اجازت نہیں دیتے. اس کی علی اکبر کون ہے؟ آج بھی غریب خون ابلنے لگتی جب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے. آج بھی در و دیوار خون کو رک کے آنسو ہوتی ہے. ایسے علی اکبر کے مصائب ہیں. حسین نے کیسے اجازت دی تھی, کیسے ماں کا دل پسندہ ہو کہ جاؤ, لیکن حسین فرزند زہرا ہے. زینب نے کیسے اجازت دی. اللہ اکبر. زینب نے کس طرح سے اجازت دی تھی. اللہ اکبر. زینب سے رخصت ہو کے جب باہر آتے ہیں تو علی اکبر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جیسے لگ رہا تھا جنازہ جا رہا ہے, اتنا کوہرام مچا تھا.
آپ تصور کریں جن کی زندگی میں رخصتی جنازے کی رخصتی تھی، اس کا جنازہ جب آیا ہوگا خیموں میں تو کیا بیتی ہوگی اللہ۔ اب علی اکبر آتے ہیں، مولا سے اجازت لیتے ہیں، مولا اجازت دے تو دیتے ہیں۔ علی اکبر تھوڑی دور گئے تھے تو دیکھا پیچھے آہٹ محسوس کرتے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں تو حسین چلے آ رہے ہیں۔ حسین بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ حسین نے رخصت کیا، پھر جاتے میدان کارزار میں جنگ کرتے ہیں، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ علی اکبر جنگ کرتے کرتے فاتح بن کے واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو حسین سے ایک سوال کرتے ہیں، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ حسین کا کیسا امتحان ہے کہ حسین کے 2 بیٹے 2 گھونٹ پانی کے لیے، حسین کے 2 بیٹے ہیں، ایک گھونٹ پانی حسین خود مانگنے جاتے ہیں، ایک گھونٹ پانی بیٹا مانگتا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی ہو تو بتاؤ بنی ہاشم کی تلواریں کیسے چلتی ہیں۔ تو حسین کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دو، اپنی زبان جو ہے میرے دہن میں دو، شاید میرے زبان کی تری تم منتقل ہو جائے، میرے زبان کی تری منتقل ہو جائے تو تمہیں کچھ راحت ملے۔ لیکن جو ہی دہن میں زبان دیتے ہیں حسین کے بیٹا فرزند زہرا کے دہن میں تو فوراً زبان چھین دیتے ہیں، کہتے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان تو پیاس سے سوکھ گئی ہے، کانٹے پڑ گئے، اللہ اکبر۔ اب حسین رخصت کرتے ہیں علی اکبر کو، علی اکبر جاتے ہیں، زبردست جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے وقت بھی آتا ہے جب اپنے بابا کو آخری سلام کرتے ہیں، علیہ منی السلام، اے بابا آنے کی زحمت نہ کریے گا، مجھے معلوم ہے آپ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، آپ پیاسے ہیں، دودھ کی شدت ہے، آپ نہ آئیے گا، لیکن حسین کس طرح سے جاتے ہیں، یعنی ٹھوکریں کھا کے بتانا جواب دے جاتی ہے ایک باپ کی، اور حسین سرانے پہنچتے ہیں تو گھوڑے کی آستین، گھوڑا آستین کے سہارا دیتا ہے تو علی اکبر کے سرانے آتے ہیں۔ علی اکبر کا سر ہے اور حسین کا زانو ہے، آپ تصور کریں کہ بیٹا ایک فرمائش کرتا ہے، باپ ہے، چہرے پہ اذیت محسوس کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا پریشانی ہے، چہرے کے آثار بتا رہے ہیں علی اکبر کو بہت اذیت ہے، لیکن علی اکبر زبان نہیں کھولتے۔ جب بابا اصرار کرتے ہیں تو علی اکبر بتاتے ہیں بابا برچی ماری گئی تھی جو کلیجے میں، اس کی اڑی رہ گئی ہے، اگر نکل جائے تو سکون ملے۔ یہ کیسا سکون علی اکبر مانگ رہے ہیں اپنے باپ سے۔ اگر حسین برچی کی اڑی نہ نکالے تو علی اکبر تڑپے، نکال دے تو کلیجہ ہاتھوں میں آ جائے۔ یہ کیسے امتحان حسین کا ہے، اگر نہ نکالے تو علی اکبر تڑپے، اگر برچی کی اڑی نکالے تو کلیجہ علی اکبر حسین کے ہاتھوں پہ آ جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کے برچے کی کلیجے کی برچی نکالی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حسین مر دیا کرتے، اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ اب حسین علی اکبر کا جنازہ، حسین کی ہیبت ایسی ہوتی ہے، بابت کی شجاعت کی کوئی قریب نہیں آتا، لیکن جب ملوک دیکھتے ہیں کہ حسین کے ہاتھ نہتے ہیں، یعنی حسین کے بیٹے کا لاٹا حسین کے دونوں ہاتھوں پہ ہوتا ہے، تو اب قاتل پر ملول حملہ کرتے ہیں چاروں طرف سے، اور حسین کے بیٹے کی لاش حسین کے ہاتھوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ حسین کس طرح سے اپنے بیٹا ہاتھوں میں ٹکڑے ٹکڑے لاچا لیے ہوئے، کس طرح سے حسین خیمے درے خیمہ میں آتے ہیں، آؤ بنی ہاشم بچو اپنے بھائی کا لاچا لے جاؤ، اللہ اکبر۔ اب خیمے میں قرآن بچا ہوتا ہے، علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، لیکن ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ فضہ سے ہمیں زینب کہتی ہے، اے فضہ جائیے ام لیلہ کو خبر کریے۔ ام لیلہ کو خبر دی جاتی ہے کہ علی اکبر کے جنازہ آیا ہے، اللہ وہ فضہ خبر دے کہ اس سے پہلے عجیب عالم دیکھتی ہے۔ ام لیلہ کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی سرو سینہ پیٹ کے پچاڑے کھاتی تھی، کبھی چوبے خیمہ سے ٹکرا رہی ہے، کبھی تناب معلوم ہو رہا جیسے کوئی
کوئی نامینا راستہ تلاش کر رہا ہے، اسے کچھ مل دلائی نہیں دے رہا. اب جا ہمیں پتا کہتی ہے شہزادی 21 سال اب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. ارے لگتا ہے آپ نے علی اکبر کے آنے کی خبر نہیں سنی. اللہ اکبر. یہ سننا تھا تو میں لیلا فرماتی ہے ارے میں کیسے سے سنتا، میں نے سنا تو ہے آقا میرے لال کا لاٹا لے کے آئے، لیکن میں کیا کروں جب سے یہ صدا میرے کانوں میں گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. مجھے میرے لال کے جنازے تک پہنچا دو. اے شہزادی یہ تو مصائب علی اکبر کی ابتدا ہے. ابھی تو کوم و شام کی رائے ہے. ابھی تو آپ نے سنا علی اکبر کا جنازہ ہے. جب علی اکبر کا سر ہوگا ڈوکے رہنے میں شام کی عورتیں دشمنوں کی عورتیں ہوگی، تماشبینوں کا مجمع ہوگا. لیکن جب علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو عورتیں کلائے جلاد والوں کے کلیجے تھرا گئے. اے پالنے والے یہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو اس کی ماں کو اس عالم میں یہ چہرہ نہ دکھانا. اس سے پہلے وعدے کے اسے موت دے دے. علی دشمن کی عورتیں بھی جو سن دیکھ نہیں سکتی تھی علی اکبر کا کٹا سر ام لیلا دیکھتی ہوئی شاخو میں سے شام جا رہی.